اچھا ہم جب کسی کو سمجھتے ہیں نا تو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ شخصیت کو سمجھنے کے لیے شخصیت کا بیک گراؤنڈ سمجھنا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو ہم احوال کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کے احوال کیا ہیں، کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کرائٹیریا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا سیدنا معاویہ کو سمجھنے سے پہلے آپ کے خاندان کو تعارف کرا دوں۔ قبیلہ قریش عرب مشہور ترین قبیلہ بابا بیان کر چکے ہیں، اس کی 10 سے زیادہ شاخیں ہیں، 10 سے زیادہ خاندان کے آگے۔ اچھا ان میں مشہور ترین کی جو شاخ ہے وہ بنو ہاشم، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرے نمبر پر ہے بنو امیہ۔ بنو امیہ یہ سیدنا معاویہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہما کا خاندان ہے۔ اچھا بنو ہاشم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی وجہ سے سارے قبائل عرب پر فوقیت رکھتا ہے۔ بنو ہاشم سے زیادہ معتبر، بنو ہاشم سے زیادہ ممتاز خاندان اور کوئی نہیں عرب میں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر بنو امیہ کا مقام ہے، خصوصاً جنگی معاملات میں بنو امیہ کو فوقیت اور برتری حاصل تھی، اور دیگر قبائل ہیں جو بنو امیہ تھے نا وہ صاحب دستار اور صاحب امامہ شمار ہوتے تھے۔ صاحب دستار اور صاحب امامہ یعنی ایسی شخصیات تھی ان کے اندر جن کی بات مستند سمجھی جاتی تھی، جو بات کرتے تھے سارا عرب ان کی بات مانتا تھا۔ بنو امیہ میں شخصیت گزری جن کا نام تھا سعید بن عاص بن امیہ، ان کو صاحب دستار اور ذو الامامہ کہا جاتا تھا۔ ان کے امامہ کا مخصوص رنگ تھا، جیسے ہم نے پیٹرن کرانا، بریلوی نے یہ امامہ باندھنا ہے، دیوبندی نے یہ امامہ باندھنا ہے، شیعہ نے یہ امامہ باندھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سعید بن عاص بن امیہ کا کیا کہتے ہیں، ان کو ذو الامامہ کہتے ہیں۔ ان کے امامہ کا مخصوص رنگ ہوتا تھا، بعض لکھا کالے رنگ کا، یا بعض لکھا ہے کہ یہ سرمئی رنگ کا امامہ پہنتے تھے۔ ان کی عزت کے پیش نظر پورے عرب کے قبائل میں کوئی اس رنگ کا امامہ اور دستار استعمال نہیں کرتا تھا، اتنی ان کی عزت تھی۔ نہیں یار یہ بنو امیہ کے فلاں صاحب کا امامہ ہے، ان کی عزت اتنی ہے کہ کوئی بھی اس رنگ کا امامہ استعمال نہیں کرے گا، ان کی عزت کی وجہ سے معاشرے میں۔ اچھا اور بنو امیہ کا ایک شرط یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں شادی کی تھی۔ آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بیاہ کی گئی تھیں۔ اچھا بنو ہاشم میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ بھی کوئی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ موقع پیدا ہوا تھا، سیدنا علی کی بہن کا نام تھا ام ہانی فاختہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی بات ہے کہ سیدنا علی کی جو والد ہے ابو طالب انہوں نے انکار کر دیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، ان کا تعلق بنو امیہ میں سے تھا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بنو امیہ کی بڑی عزت کی بات تھی کہ نبی نے ان میں سے نکاح بھی کیے اور نبی نے اپنی بیٹیاں بنو امیہ کے نکاح میں دی۔ یہ بنو امیہ کے لیے عزت کی بات ہے، اور یہ بنو امیہ سیدنا معاویہ کا خاندان اور قبیلہ تھا عرب میں سے۔ اچھا معاویہ کا پورا نام تھا معاویہ بن ابی سفیان بن صخر، سفیان کا اصل نام تھا وہ سفیان کا صخر، معاویہ بن ابی سفیان صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد المناف پر یعنی 5 کچھ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت معاویہ کا خاندان ایک ہو جاتا تھا، آپ کے بڑے ایک تھے۔ اچھا حضرت معاویہ کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن۔ آپ کو رشتہ نبوت سے تعلق کی وجہ سے احتراماً خال المؤمنین کہا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کی بہن ام حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، اور ان کو ام المؤمنین کہا جاتا، سارے مومنین کی ماں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات کو کیا کہا جاتا؟ ام المؤمنین یا امہات المؤمنین۔ تو معاویہ کی بہن ام المؤمنین تھی، لہٰذا سیدنا معاویہ کو احتراماً خال المؤمنین یعنی مسلمانوں کے ماموں کہا جاتا ہے، احتراماً رشتہ نبوت کی وجہ سے آپ کو ایسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ کا لقب تھا ناصر الدین،
یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والے. اور دوسرا آپ کا لقب ہے ناصر لحق اللہ، ناصر لحق اللہ، اللہ کے حق کے لیے اسلام کی مدد کرتے رہے. معاویہ کا لقب تھا ناصر لحق اللہ. اچھا یہاں سے ایک بات اور سن لیں، معاویہ کا لفظی مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اختر سحر. اختر پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں؟ اختر ستارہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سحر کہتے ہیں سحری کا ستارہ. اللہ کو اپنے کی توفیق دے سب کو صبح جو مناظر فطرت ہوتے ہیں دیکھا کرنا، صاف پانی دیکھنا، ہریالی دیکھنا، اللہ کا توفیق دے تو صحرا جا کر دیکھنا، سردیوں میں صحرا کو انجوائے کرنا. ٹھیک ہے، ہم 17 سال بھی کچھ کرتے رہے، سردیوں میں صحرا میں جانے کا اپنا مزہ ہوتا ہے. اور اس چاندنی راتوں میں چاند کی 14ویں یا چاند کی 13ویں کو صحرا دیکھے نا، ابھی کہ میں انسان مبہوت ہو کر رہ جاتا ہے اور دل سے نکلتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کی تخلیق پر داد دینے کو دل کرتا ہے. یہ مانے اللہ کی وحدانیت پر ایمان پڑ جاتا ہے. اچھا اختر سحر، سحر کا ستارہ. آپ کو چاند کبھی کبھی رات کے آخری حصے میں نکلتا ہے. ایک ستارہ ایسا ہوتا ہے جو چاند کے غروب ہونے کے ساتھ تک، چاند کے ختم ہونے تک چاند کا ساتھ دیتا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے وہ تارا چاند کا اتنا چوکیدار ہوتا ہے کہ چاند ڈوب جائے تب بھی تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے. چاند ڈوب جائے تب بھی تھوڑی دیر کھڑا رہتا ہے. بعض لوگوں نے لکھا ہے اختر سحر یا سحر کا ستارہ اس ستارے کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں. جب صبح صادق ہوتے ہیں اکثر کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو معاویہ کا مطلب ہوتا ہے سحر کا ستارہ، سحری کا ستارہ. معاویہ انتہائی بہترین نام. عرب میں لوگ اس نام کو رکھنے عزت کا باعث سمجھتے تھے. ہمارا جو صحابہ کے بارے میں انسائکلوپیڈیا ہے نا، صحابہ کے جو بارے میں تعارف کی کتابیں ہیں، ان میں معتبر ترین کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ. اس میں تقریباً 8000 صحابہ کرام کا تعارف کرایا گیا ہے. اسد الغابہ میں لکھا ہوتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 19 یا 20 صحابہ کا نام کیا تھا؟ معاویہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ کا نام کیا تھا؟ معاویہ. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ بہترین نام تھا، اس لیے عرب لوگ اپنا نام رکھتے تھے اور اس نام کا رواج تھا. اور جس نام کا رواج وہ کبھی بھی برا نہیں ہوتا. اور ایک اور دلیل، معاویہ نام کیوں اچھا ہے بھلا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا نام اچھا نہیں ہوتا اس کا نام کیا کرتے تھے؟ بدلا دیتے تھے. ایک بندہ آیا مطلب کتا پکڑا ہوا تھا، آگے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام ظالم ہے. میرا نام کیا ہے؟ ظالم. اچھا، اور کہا میرے کتے کا نام راشد ہے. آگے بتا تو راشد ہے، یہ ظالم ہے. آگے کا نام بتا دیا. اور عمر کے دور میں ایک بندہ آیا، بیٹے کا نام رکھا جعل. جو بس ڈھونڈ نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں، اور کرنے کو جاننا لگے پتہ ٹھیک ہے. نام بتا ہے اس کا، بندے کا نام کیا رکھ دیا تم نے؟ جعل بیٹے کا نام رکھ دیا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا ابو معاویہ کا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس نام پر میرے نبی راضی ہوں، جو نام میرے نبی کو پسند ہو، جس نام کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لیا، ایسے جھولیاں اٹھا کر معاویہ کے لیے دعائیں کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ نام یقیناً بہترین نام ہوتا ہے. ہمارا روافظ کی سازشیں ہیں نا، شرارت کی سازشیں ہیں، ناموں کے اور کچھ نہیں نہ آیا، تو ناموں کے معنی غلط درج کیا ڈکشنری، خود ڈکشنری لکھی اور خود ہی نام کے معنی. یہ اصل میں جب ہم کہتے ہیں معاویہ کا نام صحیح نہیں ہے، عثمان کا مطلب صحیح نہیں ہے، ہم استغفر اللہ معاف کریں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کو چیلنج کر رہے تھے. یا رسول اللہ آپ نے تو نام صحیح کہا تھا لیکن ہم اس کا معنی نہیں مانتے. کتنا بڑا الزام لگا دیتے کہ ڈکشنری میں لکھا ہو، یا مارو سے ڈکشنری کو دیوار کے ساتھ، ایسے ڈکشنری کو نالے میں پھینک دو جس میں معاویہ کے عثمان کا معنی غلط لکھا ہوا ہے.
جلا دو. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو چیلنج کر رہی ہو؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توصیف شدہ نام کو صحیح نہ کہہ رہی ہو؟ جس نام کو میرے نبی نے اپنے مبارک زبان سے لیا وہ نام تو غلط ہو سکتا ہے بھائی. جس نام کو میرے نبی بار بار دہراتے رہے وہ نام تو بھی غلط ہو سکتا ہے. معاویہ کا مطلب اصل کیا ہوتا ہے؟ اختر سحر، سحری کا وہ ستارہ جسے دیکھ کر کتے بھونکنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ سارے صحابہ کے نام اچھے ہوتے ہیں. جب تاریخ میں یا ذکر میں آ جاتا ہے یہ کسی صحابی کا نام تھا تو اس کا مطلب نہیں دیکھا جاتا. کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ پتا بھائیو میرے نبی کو نام پسند تھا، میرے نبی نے اس نام کو برقرار رکھا. اس سے اچھا اور مبارک نام اور کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کا نام کیا تھا؟ معاویہ. آپ کے والد کا نام تھا ابی سفیان. اور آپ کی کنیت کے عبد الرحمن. احتراماً آپ کو خالد المؤمنین کہا جاتا ہے. آپ کا لقب تھا ناصر الدین، یعنی اللہ کے دین کا مددگار اور ناصر حق اللہ. انشاءاللہ زندگی رہی نا تو اگلے جمعہ کو ہم بیان کریں گے کہ حضرت معاویہ کا بچپن کیسے گزرا. اور اس میں ہم جو ہے نا حضرت معاویہ کے والدین کریمین سیدنا ابو سفیان صخر بن امیہ کا تعارف بھی کرائیں گے، صخر بن حرب کا تعارف بھی کرائیں گے، اور آپ کی والدہ سیدہ ہندہ کا بھی تعارف کرائیں گے.